ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات بيد اب تمامی حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم غلام حیدر ابن ناظم عباس کی روح کو پڑھ کر بخش دیں. بر محمد وآل محمد صلوات. حضرات گرامی، آپ تمامی حضرات یہاں پہ جمع ہوئے ہیں تاکہ مرحوم کے بچوں کو تسلی دیں، ان کو دلاسا دے سکیں. ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے. خدا مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے. عزیزوں، جب باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو وہی بتا سکتا ہے کہ جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ رہا ہے، وہ یتیم ہو رہا ہے. عزیزوں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، والدین کے سلسلے سے بہت روایتیں اور احادیثیں مل جائیں گی کہ والدین کا مرتبہ کتنا بلند ہے، کتنا بالا ہے، اور والدین کے احترام سے انسان کس بلندی پر پہنچ جاتا ہے تصور نہیں کر سکتا. عزیزوں، ویسے ہم تمامی افراد اپنی زبان سے کہتے ہیں اور اپنے اعضاء و جوارح سے اظہار کرتے ہیں کہ ہم مولا کے محب ہیں، مولا سے محبت کرنے والے، مولا کو چاہنے والے ہیں. لیکن عزیزوں، اگر وہی سامنے سے مولا ہم سے محبت کریں اور اپنی زبان پہ لے آئیں کہ ہاں اے ارشد میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، پھر عزیزوں وہ کیا کہنا ہے. اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولا ہم سے محبت کریں تو پھر ویسے ہی ہماری رفتار ہونی چاہیے، ویسے ہی ہماری گفتار ہونی چاہیے، ویسا ہی ہمارا کردار ہونا چاہیے. عزیزوں، کیونکہ عزیزوں دیکھیے، امام کے زمانے میں ابن حبان آتے ہیں، آنے کے بعد مولا آقا سے اپنے چھٹے امام سے کہتے، مولا میرا بیٹا میرے ساتھ بڑی نیکی کرتا ہے، بہت ہی محبت سے پیش آتا ہے. اب جیسے ہی عمار ابن حبان نے یہ فقرے امام کے سامنے ظاہر کیے تو امام نے کہا، اے ابن حبان، میں تمہارے بیٹے سے پہلے محبت کرتا تھا، لیکن اب میری محبت میں اور اضافہ ہو گیا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے، امام اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں. ہم تو اپنی زبان سے کہتے ہی رہتے ہیں، لیکن امام اپنی زبان سے کہہ دے وہ کمال ہے.
اور دیکھیے رسول خدا کی ایک رضائی بہن ہے، اور وہ آتی ہیں تو بڑا احترام رسول اللہ کرتے ہیں. لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے، اپنی ردا بچھا دی، بڑے احترام سے باتیں کی. گفتگو کے دوران مسکراتے جا رہے ہیں، باتیں کرتے جا رہے ہیں. وہ خاتون اٹھ کے چلی گئی. اسی خاتون کا بھائی آیا. دیکھیے والدین کا احترام. بھائی آیا، نہ وہ توجہ رسول کی ملی اسے، نہ اس طریقے سے گفتگو ہوئی. جب وہ بھی شخص چلا گیا تو جو اصحاب بیٹھے تھے ان میں سے کسی نے ایک جرأت کی اور رسول اللہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، دونوں بھائی بہن تھے لیکن آپ کی گفتگو میں فرق آ گیا، آپ کے احترام میں فرق آ گیا. رسول نے مسکرا کے کہا ہاں، اس لیے کہ جو پہلے اس کی بہن آئی تھی اپنی ماں باپ کا بڑا احترام کرتی ہے، لیکن یہ جو ہے نہ اس طریقے سے اپنے ماں باپ کو مانتا ہے، نہ اس طریقے سے احترام کرتا ہے. تو عزیزوں، اگر ہم بھی چاہتے ہیں رسول کی نگاہ میں اچھے بنیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وقت کا امام ہم سے محبت کرے، تو ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. صلوات بھیج دے بلند آواز سے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور عزیزوں، ماں باپ کا بڑا احترام ہے. دیکھیے امام زین العابدین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں رسول کی خدمت میں ایک شخص آیا. دیکھیے ماں باپ کا احترام کتنا ہے. یہ تھوڑے سے مختصر سی گفتگو، پھر اس کے بعد اپنے موضوع پہ آتا ہوں. دیکھیے آج جیسے رسول کی بارگاہ میں وہ شخص آیا اور آنے کے بعد رسول سے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ، دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں بچا جس کو میں نے انجام نہ دیا ہو، جس کو میں نے نہ کیا ہو. کیا ابھی توبہ ہو سکتی ہے؟ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو رسول نے ایک سوال کیا، یہ بتا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا میرے باپ زندہ ہیں. اب جیسے یہ جملہ ادا کیا تو رسول نے کہا جا اپنے باپ کی خدمت کر، خدا گناہوں کو معاف کر دے گا. جب وہ مڑ کے جانے لگا تو رسول مسکرا کے جواب دیا اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اور جلدی گناہ بخش دیے جاتے. صلوات بھیج دے بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ ماں باپ کا احترام ہے. اور عزیزوں، آپ نے تو سنا ہی ہر ایک سے، ماں کے پاؤں کے نیچے، قدموں کے نیچے بہشت ہے، زیر قدم مادر فردوس بری ہے. اور عزیزوں، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جن کے والدین نہیں ہیں. اور عزیزوں، جن کے ہیں خدا ان کو طول عمر عنایت فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر برقرار رہے. بڑی نعمتیں ہیں، بڑی رحمت ہے عزیزوں، ہم اس کو درک کریں. کیوں عزیزوں؟ اس لیے کہ انہی کی خدمت کی وجہ سے انسان ایسے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے کہ تصور بھی نہیں کرتا ہے. عزیزوں آئیے دیکھیے امام کی بارگاہ میں، امام حسین کی بارگاہ میں ایک شخص آیا ہے. اللہم صلی علی محمد و محمد. ابراہیم ابن جمال آئے ہوئے ہیں. اب جیسے ہی آئے عزیزوں، تو آنے کے بعد جمال نہیں مجاب ہے. تو جیسے ہی ابراہیم مجاب آئے تو عزیزوں جیسے امام کے زری کے پاس آتے تھے تو زری پہ ہاتھ رکھ کے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ جیسے ہی کہتے تھے تو فوراً زری سے سلام کا جواب آ جاتا تھا. لوگ تعجب کرنے لگے. اب جیسے ہی ایک مرتبہ ابراہیم مجاب کے معنی جس کو واپس جواب آئے، کیونکہ عزیزوں امام ہماری گفتگو کو بھی سنتے ہیں اور ہمارے جواب کو بھی پلٹاتے ہیں. وَيَسْمَعُونَ كَلَامِي وَيَرَدُّونَ سَلَامِي. ہمارے کلام کو بھی سنتے ہیں اور پلٹ کر ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اور عزیزوں جس کو امام سلامتی کے دے دیں تو پھر اس سے کوئی مار نہیں سکتا ہے. اب آتے ہیں، آنے کے بعد زری پہ ہاتھ رکھا. علماء فقہا بیان کرتے ہیں سبھی زیارت کر رہے تھے، جیسے زری پہ ہاتھ رکھا، سلام کیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، فوراً زری سے جواب آیا وعلیکہ السلام، اے ابراہیم تم پر بھی میرا سلام ہو. اب جیسے یہ سنا تو جتنے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے سبھی زیارت کو چھوڑ دیا. اس سے کہا
کہ واقعاً تمہیں امام نے جواب دیا؟ تو کہا تمہیں شک ہوتا ہے؟ اب جیسے کہا نہیں مجھے امام پہ شک نہیں، اپنے کانوں پہ شک ہے، دوبارہ کہیں۔ عزیزوں جیسے ہی دوبارہ کہا پھر پلٹ کے جواب آیا وعلیک السلام۔ عزیزوں ہم سلام کرتے ہیں، جواب مولا دیتے ہیں، یہ ہمارے گناہ بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم سلام کا جواب نہیں سن پاتے ہیں۔ اور عزیزوں ابراہیم جب آتے تھے تو صرف ابراہیم نہیں بلکہ جو وہاں پر موجود ہوتے تھے وہ بھی سلام کا جواب سنتے تھے۔ عزیزوں میرا دل کہہ رہا ہے ہر شب جمعہ تمام وہاں کے افراد آ کے جمع ہوتے ہوں گے صرف اسی لیے کاش کہ ایک ہی مرتبہ مولا کی آواز سن لیں۔ عزیزوں علماء نے پوچھا اے ابراہیم مجھے آپ یہ بتاؤ تم کو یہ شرف کیسے حاصل ہوا؟ عزیزوں یہ 7ویں امام کی 4تھی نسل سے منسلک ہو جاتے ہیں، یہ بغداد میں رہنے والے ہیں۔ جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ہر ہفتے اپنے ایک ماں کو لاتا ہوں ایک بار اور ایک بار اپنے باپ کو لاتا ہوں مولا کی زیارت کے لیے۔ کہا ایک بار ایسے ہوا میری ماں نے اصرار کیا، اس دفعہ اس ہفتے باپ کا وقت تھا کہ باپ کو زیارت کے لیے لے جاؤں گا، لیکن ماں نے اصرار کر دیا، کہا بیٹا مجھے زیارت پہ لے کے چلو۔ تو ابراہیم نے کہا ماں ابھی آپ کا وقت تو نہیں آیا، اگلے ہفتے آپ کا وقت ہے تو آپ کو زیارت کے لیے لے کے چلوں گا۔ تو ماں نے کہا ہے بیٹا ہو سکتا اگلے ہفتے میں نہ رہوں، موت آ جائے تب کیا کرو گے؟ اب جب ماں نے یہ جملے ادا کیے تو وہ باپ کی خدمت میں گئے، کہا بابا آپ ذرا صبر کر لیں، شام کو آپ کو لے کے چلوں گا، ماں کو دن میں لے کے چلا جاتا ہوں۔ کہا نہیں بیٹا میں بھی چلوں گا۔ عزیزوں بزرگوں کی ایک عادت ہوتی ہے ضد، جو بات وہ ضد پہ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں یہ ہوگا ضرور، کیسے بھی ہونا چاہیے۔ تو اب ضد پہ آ گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ماں کو پشت پہ باندھا۔ آپ نے اگر غور کیا ہوگا گاؤں دیہات میں مائیں اپنے بچے کو پیٹھ پہ کبھی کپڑے سے باندھ لیتی ہیں تاکہ ان کو اوپر پرابلم نہ ہو، دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں اس وجہ سے کپڑے سے پیچھے باندھ لیتی ہیں۔ اسی طریقے سے ابراہیم مجاب نے بھی اپنی ماں کو کپڑے سے پیچھے باندھ لیا، پشت پہ رکھ لیا اور باپ کو گدھے پہ سوار کر لیا، خط پہ جیسے سوار کیا اور لے کے چلے۔ کچھ ہی دور چلے تھے، کچھ ہی کلومیٹر چلے تھے کہ بارش ہو گئی اور دندل میں اب جا رہے ہیں، پیر دھس رہے ہیں، جو کفش پہنی تھی جوتا پہنا ہوا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، پیر دھس رہے ہیں، کسی مشکل سے چلتے 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 آئے، جیسے پہنچے حرم مولا حسین کے قریب۔ اب دل میں یہ آیا پہلے تھوڑا آرام کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد مولا کی بارگاہ میں آتے ہیں، لیکن ایک بارگی ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایک بہن اور تھی جو شام سے آئی تھی لیکن استراحت نہیں کی تھی، پہلے زیارت کے لیے آئی تھی، تو ہم بھی پہلے مولا کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اب کہتے میں ویسے ہی تھکا ہارا تھا، اتنی دور سے سفر کر کے آیا، اب جیسے ہی پہنچا فوراً زری پہ ہاتھ رکھا، ہم نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، فوراً زری سے آواز آئی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔ عزیزوں یہ ہے ماں باپ کی ہم خدمت کریں گے، ماں باپ کی جب خدمت کریں گے عزیزوں تو مولا ہمیں ایسا مرتبہ دیں گے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ عزیزو یہ ہمارے اپنے الفاظ میں کہہ لیں یہ ہمارے جسمانی باپ ہیں جو دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں، جن کی خدمت کرنے کا اتنا مرتبہ ہے۔ اب عزیزوں تصور کریں جو ہمارے روحانی باپ ہیں، اگر ہم انہیں خوش کریں گے تو ہمارا کتنا مرتبہ بلند ہو جائے گا۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ لہذا عزیزوں ماں باپ کی خدمت کریں۔ اور عزیزوں ایک جملہ یتیم پہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ عزیزوں یتیم پروری بہت ہی بڑا ثواب رکھتی ہے۔ جہاں پہ یتیم مل جائے اس سے پیار سے محبت سے بولیں، شفقت سے پیش آئیں، کیونکہ پروردگار دوست رکھتا ہے۔ جو بھی یتیم کو پیار کرتا ہے خدا بھی اسے پیار کرتا ہے۔ عزیزو تاریخ کا ایک واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، جناب عیسیٰ ایک قبرستان سے گزر رہے ہیں،
جیسے گزر رہے تھے، دیکھیے یہ بھی ایک تعلیم کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ پروردگار نے قرآن مجید میں کہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، مال اور اولاد دنیا میں ماں باپ کے لیے زینت ہیں، والباقیات الصالحات، اور یہ باقی رہنے والی چیزیں جو آخرت میں نصیب ہوں گی۔ دیکھیے عزیزوں، ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں تاکہ ان کے بعد میں وہ ان کے لیے ثواب کا ذریعہ قرار پائیں۔ تو راستے سے جا رہے تھے جناب عیسیٰ، وحی پروردگار کا نزول ہوا، اے عیسیٰ یہاں سے تیزی سے چلے جائیں، اس لیے کہ آپ رحمت ہیں اور یہاں پہ عذاب نازل ہو رہا ہے، یہ مناسب نہیں جہاں پہ رحمت اور عذاب ہو دونوں ایک ساتھ جمع ہوں۔ لہٰذا عزیز و جناب عیسیٰ تیزی کے ساتھ گزر گئے۔ کچھ عرصے بعد جب وہاں سے واپس پلٹے تو پھر وحی نازل ہوئی، اور جب وحی کا نزول ہوا اب یہاں پر پروردگار نے کہا اے عیسیٰ ذرا ٹھہر کے چلیں۔ جب یہ چیز کہی تو فوراً پروردگار سے سوال کیا اے میرے معبود، اس سے پہلے جب یہاں سے گیا تھا تو آپ نے کہا تھا جلدی سے جائیں، اور یہاں پہ ہمیں روک رہے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا اب یہاں آپ سراپا رحمت ہیں، اور جس قبر پہ عذاب نازل ہو رہا تھا اب عذاب ہٹا لیا گیا ہے، اس پہ رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ اب جیسے ہی اللہم صلی علی محمد، اب عزیزوں جیسے ہی جناب عیسیٰ نے یہ پوچھا تو پروردگار سے سوال کیا، پروردگار اس کی وجہ بھی تو بتا دے۔ عزیزوں دیکھیے فوراً پروردگار نے بتایا اے عیسیٰ یہ یتیم کو چھوڑ کے گیا تھا، اس کا بیٹا، آج اس نے دو کام کیے ہیں۔ پہلا کام یہ کیا ہے کہ جہاں سے لوگ گزرتے تھے نا راستے کو ہموار کر دیا، راستہ بنا دیا، وہاں سے لوگ گزرتے تھے، لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی، لہٰذا اس راستے کو سنوارا ہے، اس لیے اس کے اوپر رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے آج اس کا بیٹا دو یتیم بچوں کو پرورش کرنے کے لیے لایا ہے، اس لیے آج اس کے باپ پہ رحمت کے باب کھل گئے ہیں۔ اب عزیزوں جیسے یہ کہا تو جناب عیسیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ عزیزوں یہاں پہ مجھے دو جملے بھی یاد آ گئے۔ عزیزوں ایک عام شخص ہے جو ایک عام راستے کو ہموار کر رہا ہے، جب راستے کو ہموار کرتا ہے تو اس کے باپ کے اوپر رحمت کا نزول ہوتا ہے، جو خود اپنے ہاتھوں سے اسلام کے راستے کو سنوار دے تو اس پہ رحمت کیوں نہیں برسے گی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور عزیزوں دوسرے یہ کہ جو ایک عام یتیم کو پالے تو اس پر رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو اب جو عزیزوں رحمت للعالمین ہو یتیم عبداللہ کو پروان چڑھا ہے، تو عزیزوں یہ یتیم کی منزلت ہے، انسان مرتبہ سمجھے۔ اور عزیزوں ہم نے آپ کی خدمت میں ایک مختصر سی آیت پڑھی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، عالمین کے لیے۔ لفظ عالمین آیا ہے عزیزوں، عالمین سے یہ مکمل طریقے سے واضح ہو گیا کہ صرف یہی دنیا نہیں، ساتوں طبقات، جہاں جہاں پہ پروردگار کے خدائی ہے وہیں پر بھی رسول کی رحمت بھی ہے۔ کیوں؟ دیکھیے آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پروردگار جو جملے اپنے لیے ادا کر رہا ہے عالمین کے لیے بیان فرمایا، وہیں پہ اپنے حبیب کے لیے یہ بھی بیان کر رہا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا نہ حضرت آدم کے لیے بیان کیا، نہ ابراہیم و عیسیٰ و نوح کے لیے بیان کیا، نہ ہی موسیٰ و عیسیٰ کے لیے بیان کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک محدود خطے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہیں پر ان کی نبوت تھی، لیکن جب آخری نبی آئے ہیں تو پوری کائنات کے لیے
بلکہ پوری کائنات کے لیے نہیں، عالمین کے لیے عزیزوں نبی بن کر آئے ہیں۔ اور عزیزوں رحمت کا تقاضا کیا ہے؟ وہاں پر غضب نہیں ہو سکتا ہے۔ جہاں پہ رحمت ہے وہاں پہ غضب نہیں ہو سکتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، رسول اللہ نے کتنے مصائب برداشت کیے۔ اس سے پہلے جتنے نبی آئے ان کے لیے کیا تھا؟ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں، لیکن رسول اللہ کے کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے۔ کیوں؟ پروردگار واضح طور پہ کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو عزیزو رحمت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ جناب آدم آئے، جناب نوح کو دیکھ لیجئے، بد دعا کے لیے آخر میں ہاتھ بلند ہوئے، عذاب آ گیا۔ اور نبیوں کو دیکھ لیجئے عزیزوں، عذاب آیا، لیکن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، ان کی حیات طیبہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کانٹوں پہ چلے ہیں لیکن کبھی گلا شکوہ نہیں آیا۔ لوگوں نے تانے دیے ہیں، ابتر کے تانے دیے ہیں، لیکن کبھی پیشانی پہ شکن نہیں پڑا۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے۔ کبھی شکن نہیں آیا عزیزوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمت ہے، اور اگر رحمت ہے تو رحمت کا تقاضا کیا ہے عزیزوں؟ رحمت کا تقاضا بھی یہی ہے، اگر ان کے ہاتھ پہ ذرات آ رہے ہیں تو ذرات بھی ان کو سلام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ درخت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، درخت دوڑا دوڑا آ رہا ہے، ان کے پاس جھک کے سلام کر رہا ہے۔ گویا کہ کائنات کی ہر ایک چیز اس کو سلام کر رہی ہے۔ خود خدا ملائکوں کے ساتھ سلام بھجوا رہا ہے۔ عزیزوں گویا یہ کہہ لیا جائے جسے پوری کائنات سلام کرے اسے رسول خدا کہتے ہیں۔ اب عزیزوں منزلت سمجھ لیجئے، جسے پوری کائنات سلام کر رہی ہو اسے رسول کہتے ہیں، اور خود رسول جسے سلام کرے اسے بطول کہتے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد والا، اللہم صلی اللہ محمد والا۔ عزیزوں کل بی بی کی ولادت کی تاریخ ہے، شب ولادت آ رہی ہے، کچھ بی بی کے حوالے سے بھی عزیزوں پروردگار نے کیا کہا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرا حبیب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور عزیزوں حدیث دیکھ لیے اٹھا کر کے کہ لڑکا کیا ہوتا ہے؟ لڑکا نعمت ہوا کرتا ہے، لڑکی رحمت ہوا کرتی ہے۔ جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے اسے رسول خدا کہتے ہیں، جو خود رسول خدا کے لیے رحمت بن کر آئے اسے بطول عذرا کہتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دے بلند آواز۔ اب عزیزوں جس رسول کی اتنی منزلت ہے اس کے لیے جو رحمت ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس کی بھی بڑی منزلت ہے۔ اب عزیزوں ایک روایت اور اس کے بعد عبادت تمام کرنا چاہوں گا۔ عزیزوں رحمت للعالمین کے پاس ایک پیر مرد آیا، آنے کے بعد اس نے سوال کیا اور اس انداز میں آیا کہ چہرے پہ دھول اٹی ہوئی تھی، پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے تھا، تھکا ہارا آیا رسول کی بارگاہ میں رحمت للعالمین کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آنے کے بعد کہتا ہے آپ سراپا رحمت ہیں، کچھ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس کا مجھے جواب دے دیں، وہ چیز مجھے عطا کر دیں۔ کہا میرے 3 سوال ہیں۔ کہا میں بھوکا ہوں، مجھے سیراب کر دیں، میں برہنہ ہوں، مجھے لباس عطا کر دیں، میرے پاس سواری نہیں، مجھے سواری عطا کر دے، میں پیادہ ہوں۔ اب جیسے ہی عزیزوں رسول خدا سے سوال کیا، کیونکہ رحمت ہیں لہٰذا اسی طریقے سے جواب بھی دینا ہے عزیزوں، اکڑ کے بھگا نہیں دینا، غصانہ نہیں ہے، کیونکہ رسول نے کہا دیکھو اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، لہٰذا میں پروردگار کی رحمت ہوں، اپنی رحمت سیدہ کے دروازے پہ بھیج دیتا ہوں، جا اور وہاں سے تو اپنا سوال کر، تیرا مطلب پورا ہو جائے گا۔ اب عزیزوں جیسے ہی اس نے یہ سنا، اب بی بی کے دروازے پہ آیا، دق الباب کیا، جیسے ہی دق الباب کیا تو عزیزوں اندر سے جواب آیا، کون؟ تو جیسے بی بی نے پوچھا تو سائل نے کہا میں ایک فقیر ہوں، مجھے غنی کر دیں،
میں بھوکا ہوں مجھے سیراب کر دیں، میں برہنہ ہوں مجھے لباس عطا کر دیں۔ اب جیسے ہی رسول کی رحمت کے کانوں میں یہ آواز پہنچی تو بی بی کے پاس ایک گلوبند تھا، ایک ہار تھا، اس کو بی بی نے نکالا اور آنے والے سائل کو تھما دیا، اور تھمانے کے بعد ایک جملہ ادا کیا، جا اس سے تیرا مدعا پورا ہو جائے گا، اور میں یہ کہتی ہوں آئندہ تو بے نیاز ہو جائے گا۔ عزیزوں، کس نے کہا؟ جو خود رسول کی رحمت ہے، رحمت۔ اور اس نے جیسے یہ جملے سنے فوراً خوشی خوشی رسول کی بارگاہ میں آ گیا۔ اب جیسے رسول کی بارگاہ میں آیا، اب اس نے رسول کو بتایا کہ آپ کی بیٹی نے مجھے یہ ہار عطا کیا ہے، اب میں اس کو بیچ کر اپنی تمام چیزیں پوری کر لوں گا۔ وہیں پر عزیزوں رسول کے صحابی جناب عمار بھی بیٹھے ہوئے تھے، جناب عمار بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بھی گفتگو کو سن رہے تھے۔ فوراً کھڑے ہوئے سوال کیا، کہا کہ کتنے میں بیچے گا؟ تو اس نے کہا کہ اتنی غذا میں کہ جو مجھے سیراب کر دے، اتنے لباس میں جو میرے تن بدن کو ڈھک لے، اور مجھے اتنی رقم چاہیے جو مجھے گھر تک پہنچا دے۔ اب جیسے یہ کہا تو کہا ٹھیک ہے، میں تجھے کھانے میں نان اور گوشت دیتا ہوں، اس سے تو سیراب ہو جا، اور اس کے بعد میں تجھے یمنی لباس دیتا ہوں، آج کی زبان میں کہنے برانڈڈ بہترین قسم کا لباس دیتا ہوں، جو یمن کا اس ٹائم پہ بہت ہی اچھا تھا، کہا یمنی لباس دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں کہا میں تجھے سواری دیتا ہوں جو تجھ کو یہاں سے اپنے گھر تک پہنچائے گی، اس کے علاوہ میں تجھے 8 سونے کے سکے دیتا ہوں اور 200 چاندی کے سکے دیتا ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد کہا چلو ہمارے ساتھ گھر پہ چلو۔ اب عزیزوں جیسے ہی وہ شخص جناب عمار کے ساتھ گھر پہ آیا، جناب عمار نے کھانا کھلایا، اس کے بعد میں لباس دیا، اونٹ دیا، اور جو چیز دینا تھی پیسے دے کے اسے رخصت کر دیا۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا۔ اب جیسے وہ گیا، جناب عمار نے اس ہار کو لیا، بہترین پارچے میں لباس میں، ریشمی لباس میں اسے رکھا، بہترین خوشبو لگائی، عطر سے معطر کرنے کے بعد اپنے غلام کے حوالے دیا، اپنے غلام کے ہاتھوں میں دینے کے بعد عزیزوں ایک صلوات بھیج دے بلند آواز۔ اب جیسے ہی اس ہار کو معطر کیا، اپنے غلام کے ہاتھوں میں دیا، اب جیسے غلام کے ہاتھوں میں دے کے یہ جملے ادا کیے، جا رسول کی خدمت میں اس ہار کو دے دے، میں نے تجھے بھی رسول کو بخش دیا۔ اب وہ غلام بڑا خوش ہوا، ابھی صحابی کی غلامی میں زندگی بسر کر رہا تھا، اب رسول کی خدمت کرنے کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ عزیزوں یہ کہنے کے بعد وہ شخص آگے بڑھا، اب رسول کی بارگاہ میں گیا، جیسے ہی رسول کی بارگاہ میں اس ہار کو دیا تو عزیزوں رسول اللہ نے کہا میں اس ہار کو اور تجھے اپنی بیٹی کو ہبہ کرتا ہوں، اپنی بیٹی کی غلامی میں دیتا ہوں۔ ابھی اور خوش ہوا، ابھی رسول کی غلامی بھی نصیب ہوئی، اب رسول کی بیٹی کی بھی غلامی نصیب ہوگی۔ اب یہ کہنے کے بعد عزیزوں وہ خوشی خوشی در بطول پہ آتا ہے، دق الباب کرتا ہے، دق الباب کرنے کے بعد بی بی نے سوال کیا، کہا کون؟ کہا میں غلام ہوں جس کو رسول نے دیا ہے۔ پورا ماجرا سناتا ہے۔ اس کے بعد بی بی نے ہار کو لیا، اور ہار لینے کے بعد عزیزوں بی بی نے شکریہ ادا کیا۔ اب شکریہ ادا کرنے کے بعد کہا کہ میں نے تجھے خدا کی راہ میں آزاد کر دیا۔ اب عزیزوں اللہم صلی علی محمد والا، ایک جیتی جاگتی صلوات بھیج دے بلند آواز سے۔ جیسے ہی بی بی نے آزاد کیا وہ شخص جانے لگا، جاتے جاتے ایک جملے ادا کر گیا، کہنے لگا
کہ کتنا بابرکت یہ گلوبند تھا، کتنا بابرکت یہ ہار تھا کہ ایک بھوکے کو سیراب کر دیا، ایک برہنہ کو لباس دے دیا، ایک پیادہ کو سواری دے دی، ایک فقیر کو غنی کر دیا اور ایک غلام کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد یہ ہار اپنے مالک کے پاس آ گیا۔ عزیزوں یہ ہے بی بی کے ہار۔ عزیزوں جس کے ہار کی اتنی برکت ہو وہ شخصیت خود میں کتنی بابرکت ہوگی۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ عزیزوں ہم نے اس واقعے کو سنا دیا، آپ نے سن لیا، اس سے کچھ ہم نے حاصل کیا یا نہیں؟ مین جو بات پہنچانے کا مقصد ہوتا ہے اس سے ہم کچھ حاصل کریں۔ سب سے پہلی بات عزیزوں، جب در پہ فقیر آئے تو فقیر کو ہم بھگائیں نہیں، اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجیں، اس کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجیں۔ اور اس کے بعد دوسری بات کیا عزیزوں، جو فقیر آیا ہے ہم اس کی جستجو نہ کریں، تحقیق نہ کریں کہ یہ کہاں سے آیا ہے کہاں سے نہیں، جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے۔ اس لیے عزیزوں جب فقیر کا ہاتھ بڑھتا ہے تو روایت میں وہ فقیر کا ہاتھ نہیں ہوتا بلکہ خدا کا ہاتھ ہوتا ہے، لہٰذا کسی فقیر کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا چاہیے، اس کی تحقیق نہیں کرنی چاہیے۔ اور عزیزوں تیسری بات یہ کہ اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کو ایسا راستہ بتا دیں جہاں سے اس کی مشکلات دور ہو جائے، جیسے کہ رسول خدا نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں لیکن ایسے در کا راستہ تجھے بتاتا ہوں جہاں سے تجھے سب کچھ عطا ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ ہمارے اندر صفت ہونی چاہیے۔ اور عزیزوں کیا صفت ہے کہ خرید و فروش میں صحیح معاملہ کرنا چاہیے، جیسے کہ حضرت عمار نے کیا۔ اور عزیزوں جو بھی چیز ہم خدا کی راہ میں خرچ کریں خداؤ اہل بیت کی رضا کے لیے خرچ کریں، جیسے کہ حضرت عمار نے رسول خدا اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشنودی کے لیے عزیزوں بی بی کا ہار لیا اور خدا کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اور عزیزوں اس کے بعد میں کیا ہے، اس کے بعد غلام کو آزاد کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ غلام کو آزاد کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل کے دور میں سوال یہ ہوگا مولانا آج کل غلام تو نہیں ملتے ہیں، بات صحیح غلام نہیں ملتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی فقیر کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کی فقیری کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بے سہارا ہے تو ہم یہ کوشش کریں اس کا سہارا بن جائیں۔ اگر ہم یتیم دیکھ رہے ہیں بچہ اس کو پروان چڑھانے والا کوئی نہیں ہے تو ہم یتیم پروری کریں۔ اور عزیزوں اگر دیکھیں مشکلات میں گھرا ہوا ہے تو اس کو مشکلات سے آزاد کر دیں، گویا کہ یہی عزیزوں غلام آزاد کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ اگر کسی کے دیکھ رہے مشکل میں گرفتار ہے، پریشانی میں گرفتار ہے، اس کی پریشانی کو ہم دور کر دیں۔ جیسے آئے فقیر تو یہ نہ ہو کہ ہم اس سے غصہ آ جائیں اور غصہ کے اسے واپس کر دیں، نہیں عزیزوں ہمارے معاشرے میں کیا تو اسے ہم ذلیل کر دیتے ہیں، جیسے آیا ہے جستجو کرنے لگتے ہیں۔ نہیں عزیزوں یہ اہل بیت کا فریضہ نہیں ہے، اہل بیت کا فریضہ کچھ اور ہی ہے۔ عزیزوں آیا ہے جب بھی اس در پہ کوئی خالی نہیں گیا ہے، اگر اس در پہ دشمن بھی آیا ہے وہ بھی خالی نہیں گیا ہے۔ عزیزوں امام زین العابدین کے دور میں دیکھیے اللہم صلی اللہ مولا کے بھائی کا جناب علی اکبر کا قاتل آیا ہے، لیکن کس انداز سے پیش آئے مولا؟ یہ ہمیں تربیت دے رہے ہیں کہ تمہارے در پہ کوئی آئے اسے ذلیل کر کے نہ بھیجنا۔ یہ ہماری سیرت ہے۔ اگر ہمارے ماننے والے ہو، اگر ہمارے چاہنے والے ہو، اگر ہماری محبت کا دم بھرتے ہو تو ہماری سیرت کو اپناؤ۔ اور عزیزوں یہ تو وہ ہیں اگر جنگ کا میدان ہو وہاں پہ بھی اگر سائل سوال کر لیتا ہے تو یہ اپنی تلوار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تو اتنے سخی ہیں۔ عزیزوں ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ عزیزوں بچوں نے اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس بپا کی ہے۔ ہم نے شروع میں آپ کے خدمت میں بیان کیا یتیمی کا درد
بہت بڑا درد ہوتا ہے۔ اور عزیزوں، ایک کربلا میں بھی یتیم تھا، یتیم حسن۔ شب عاشور جیسے ہی آئی، امام حسین خیموں کی طرف جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں۔ تمام خواتین اپنے بچوں کو بتا رہی ہیں کہ دیکھو کل آقا پہ اپنی جان قربان کر دینی ہے۔ ہر ایک اپنے بچے کو یہ بتا رہا ہے، کل کے لیے تیار کر رہا ہے۔ امام ایک خیمے کے قریب پہنچے جہاں پر 3 جوان آپس میں محو گفتگو تھے۔ ایک یہ گفتگو کر رہا تھا، کل میں سب سے پہلے اپنے بابا کی جان پہ اپنی جان قربان کر دوں گا، اس کو تاریخ میں اکبر سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو عزیزوں، دوسرے نے جواب دیا کہ نہیں بیٹا، تو نہیں جائے گا۔ اگر تو اپنے باپ پہ قربان ہوگا تو تیرے باپ کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، لہٰذا میں اپنے آقا پہ جان قربان کر دوں گا۔ عزیزوں، اس مولا کو عباس غازی کہتے ہیں۔ ایک اور وہیں پہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا امو ہے چچا آپ بھی نہ جائیے گا، اگر بھیا جائیں گے چچا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، اگر چچا آپ جائیں گے تو امو کی کمر ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر میں جاؤں گا نہ آنکھوں کا نور جائے گا نہ چچا کی کمر ٹوٹے گی۔ ارباب اعضا، جیسے جناب قاسم کے ہونٹوں سے امام حسین خیمے کے باہر کھڑے یہ جملے سنے، خیمے کا پردہ ہٹا کے اندر داخل ہوئے، بے ساختہ جناب قاسم کو گلے سے لگا کے ایک جملہ ادا کیا، کہا ہے بیٹا قاسم، ارے تو میرے بھائی کی نشانی ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اے بیٹا اگر تو چلا جائے گا، میں جب بھی اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا تھا میں تیری زیارت کر لیا کرتا تھا۔ ارباب اعضا، روز عاشورہ آئی، ہر ایک امام کے اوپر جان قربان کر رہا ہے۔ ادھر یتیم حسن بار بار امام حسین کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام حسین ایک جملہ کہہ کے بات کو ٹال دیتے ہیں، اے بیٹا تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ عزیزو، اب جناب قاسم جاتے ہیں خیمے میں ایک کونے میں جا کر گریہ کرنے لگتے ہیں۔ عزیزوں، گفتگو کو مختصر کیا، جناب قاسم خیمے میں گریہ کر رہے تھے، مادر گرامی آئی، کہا بیٹا رو کس لیے رہے؟ کہا میں چچا کے پاس جاتا ہوں، چاچا اس نے وغا نہیں دے رہے۔ ان کی ماں نے کہا اے بیٹا جو تمہارے ہاتھ پہ بازو میں ایک تعویذ بندھا اسے کھول کر دیکھو، کیونکہ تمہارے بابا نے وصیت کی تھی، ارے جب مصیبت کا وقت آئے اس تعویذ کو کھول لینا، اس میں حل موجود ہوگا۔ ارباب اعضا، جناب قاسم نے وہ تعویذ کھولا، تعویذ کو پڑھا، آنکھوں سے لگایا، خوشی خوشی آئے، اب کچھ نہیں بولا، اپنے امو کے ہاتھوں میں وہ تعویذ دے دیا۔ اب جیسے ہی امام حسین نے اس خط کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، بڑی دیر تک گریہ کرتے رہے، اپنا بھائی حسن مصطفیٰ یاد آ گیا، بڑی دیر تک مولا آقا گریہ کرتے رہے۔ اس کے بعد امام حسین نے کہا اے قاسم، ارے تم نے ایک ایسی تحریر میرے حوالے کر دی، میں اپنی زبان سے اب کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میرے بھیا کا حکم آ گیا۔ اے قاسم جاؤ، خدا
ارباب اعضاء، تاریخ بتاتی ہے امام حسین اپنے ہاتھوں سے جناب قاسم کو تیار کیا، اب گھوڑے پہ سوار کیا، پاؤں اتنے چھوٹے تھے کہ رکابوں تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ امام حسین نے مولا عباس کو حکم دیا ہے بھیا رکابیں کاٹ کے چھوٹی کر دیجئے تاکہ قاسم کے پیر پہنچ سکے۔ المختصر یہ کہ جناب قاسم میدان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ارباب اعضاء، ادھر یتیم حسن جنگ کرتا رہا، بہت سے ظالموں کو فی النار کیا۔ اس کے بعد ارباب اعضاء مقتل یہ کہتا، ایک ظالم نے کہا اے قاسم تمہارے پیروں کے جوتوں کے تسمے ارے ڈھیلے ہو گئے، کھل گئے ہیں۔ جیسے ہی جناب قاسم جھک کے ان تسموں کو کسنا چاہ رہے تھے، ایک ظالم نے سر پہ گرز سے حملہ کیا۔ جناب قاسم سے گھوڑے پہ رہا نہ گیا، زین سے زمین پر آئے، اپنے چچا کو صدا دی اے امو میری مدد کو آؤ۔ خدا کوئی غم نہ دے، سوائے مظلوم کربلا کے روایت کہتی ہے ادھر ظالم آگے بڑھا کہ قاسم کے سر و تن سے جدائی کرے، ادھر دور سے امام حسین کھڑے دیکھ رہے تھے، مولا عباس کی بھی نگاہیں اسی طرف تھی، برداشت نہیں ہوا۔ امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، اس انداز میں چلے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں گئے نہ بعد میں گئے۔ ادھر سے مولا غازی عباس آگے بڑھے، جب دو علی کے شوروں کو ظالم آتا دیکھے آپس میں بھگدڑ مچ گئی، ارے اس طرف کے گھوڑے اس طرف پہنچ گئے، ارے ادھر کے گھوڑے اس طرف آ گئے۔ مقتل کہتا ہے گھوڑے کی ہر ٹاپ پہ قاسم آواز دے رہے تھے اے میرے چچا میری مدد کو آؤ۔ امام حسین مولا عباس جیسے ہی پہنچتے ہیں، خدا کوئی غم نہ دے، سوائے مظلوم کربلا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ردا کو مقتل میں بچھایا، ٹکڑوں کو اٹھا اٹھا کے رکھا۔ امام حسین جناب قاسم کو لے کے جیسے ہی خیمے میں آئے، ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ امام حسین کی نگاہیں ام فروہ کی طرف تھی، جب ام فروہ نظر نہ آئی جناب زینب سے کہا اے بہن ام فروہ کو بلا لاؤ۔ ارباب اعضاء اب جیسے ہی جناب زینب پہنچی، کیا دیکھتی ہے ام فروہ؟ شکر کا سجدہ بجا لا رہی، اے معبود میری اس قربانی کو قبول فرما۔ خدا کوئی غم نہ دے۔ ارباب اعضاء جیسے ہی جناب ام فروہ امام حسین کی بارگاہ میں آئی، عزیزوں جناب ام فروہ نے خواہش کی، آقا و مولا میں چاہتی ہوں میرے قاسم کا خون بھرا کرتا میرے حوالے کر دے۔ ارباب اعضاء شورا ختم ہوئی، قافلہ شام کوفہ و شام سے رہا ہوا، جب یہ مدینے پہنچا ارباب اعضاء جس ناقے پہ جناب ام فروہ سوار تھی، کہا اس ناقے کو جنت البقیع کی طرف لے کر چلے۔ ارباب اعضاء جیسے ہی جناب ام فروہ امام حسن مجتبی کی قبر پہ آئے، آنے کے بعد اپنے آپ کو قبر پہ گرا کے کہا، اس کرتے کو ڈال کے کہا اے میرے والی و وارث یہ آپ کی امانت
امانت کو آپ کے بھائی پہ قربان کر کے آپ کی بیوہ آپ کے دیار میں آ گئی. واہ قاسمہ واہ مظلومہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. بار الہ تجھے بحق محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگارہ تجھے بحق محمد وآل محمد کا واسطہ تمام شیعان حیدر کرار محب اہل بیت ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کے حفاظت فرما. پروردگارہ پنجتن پاک کا واسطہ تمام شیعان حیدر کرار محب اہل بیت کسی بھی مرض میں اگر مبتلا بحق عابد بیمار کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ پنجتن پاک کا واسطہ مرحوم کے تمام گناہوں صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما. پروردگارہ پنجتن پاک کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. ماتم حسین.